اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال فإن قيل ما الدليل على أنه تعالى كاره لأفعال نفسه فالجواب الدليل عليه أنه تعالى ترك إيجاد الحوادث في وقت دون وقت آخر والأوقات كلها صالحة للترك فلا بد من مخصص لاستحالة التخصيص من غير مخصص وذلك المخصص هو الكراهة فيكون كارها لأفعال نفسه وهو المطلوب. ہماری گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے بارے میں تھی، جس کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کراہت رکھتا ہے. اور چونکہ اللہ کے ارادے کی دو قسمیں بیان کی گئی اس کتاب میں. سب سے پہلی قسم یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے افعال کا ارادہ کرنا، دوسری قسم یہ تھی ارادے کی کہ بندگان خدا کے افعال کا ارادہ کرنا. کراہت کے لحاظ سے بھی اسی طرح اپنے افعال سے کراہت یا بندگان خدا کے افعال سے کراہت. دلیل ہو چکی اس کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے افعال کو چاہتا ہے. دلیل کیا تھی اس کے بارے میں ہم وضاحت کر چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوادث کو ایک وقت میں مخصوص قرار دیا ہے، ایجاد حوادث کو. اور حالانکہ تمام کے تمام اوقات صلاحیت برائے ایجاد رکھتے ہیں، بس ضروری ہے جب تمام اوقات صلاحیت رکھتے ہیں ایجاد کے لیے، مثلا دوشنبے ایک وقت ہے، سہ شنبے ایک وقت ہے، ہفتہ وقت ہے، اتوار ایک وقت ہے، اور اسی طرح جمعہ وقت ہے، بدھ ایک وقت ہے. تمام اوقات اللہ کے نزدیک مساوی ہیں، تمام میں یہ صلاحیت ہے کہ اس میں اللہ ایجاد کرے کسی کو. لیکن اللہ تبارک و تعالی اگر ایک بدھ کو کسی عمل کو انجام دیتا ہے یا سہ شنبے کو انجام دیتا ہے تو حتماً اس میں ایک مخصص اور مرجح کی ضرورت ہے کہ کیوں یہ اللہ یہ عمل اس خاص وقت میں انجام دینا چاہتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے وقت میں انجام نہیں دے رہا. وہ مرجح اللہ کے لیے وہ ارادہ ہے، وہ ارادہ جو مصلحت پر مشتمل ہوتا ہے اور وہ مصلحت اقتضا کرتی ہے کہ یہ عمل خاص وقت میں ایجاد کیا جائے اور اسے انجام دیا جائے. اب یہاں ہے کہ اللہ اپنے افعال سے بعض اپنے افعال سے جب کراہت کرتا ہے، کارہن یہ اس میں فاعل ہے، کرہ سے نہیں پسند کرتا، نہیں چاہتا. ارادہ اور کراہت ایک دوسرے کے اپوزٹ میں ہے، مخالف ہیں ایک دوسرے کے. فالجواب الدلیل علیہ انہ تعالی، دلیل اس بات پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے افعال سے کراہت رکھتا ہے کہ ترک ایجاد الحوادث فی وقت دون وقت آخر. ترک کیا ہے اللہ نے ایجاد حوادث کو ایک وقت میں، دوسرے وقت میں نہیں. حالانکہ والاوقات واو حالیہ ہے، حالانکہ والاوقات کلها صالحۃ للترک، حالانکہ تمام اوقات صلاحیت ترک کے لیے رکھتے ہیں کہ یہ عمل اس وقت میں ترک کیا جائے، وہ یہ عمل اس وقت میں بھی، اس وقت میں تمام اوقات میں ترک کیا جائے. بس اگر خاص وقت میں ترک کیا جا رہا ہے اس کے لیے مخصص چاہیے. فلا بد من مخصص، ضروری ہے اس ترک کے لیے ایک مخصص کا ہونا. کیوں؟ لاستحالۃ التخصیص من غیر مخصص، ضرور اس لیے چونکہ محال ہے تخصیص بغیر مخصص کے، یا یوں کہیے ضروری ہے ایک مرجح کا ہونا، اور مرجح بغیر ترجیح کے یا ترجیح بغیر مرجح کے صحیح نہیں ہے. بس ذالک المخصص یا ذالک المرجح، وہ مرجح یا وہ مخصص هو الکراہت، وہی کراہت ہے. فیکون کارہا لافعال نفسہ وہو المطلوب، اور یہی مطلوب ہے ہمارا. یہاں سے ایک دوسرا سوال شروع ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ فما الدلیل علی انہ تعالی یرید من عبادہ افعالا ویکرہ منہ افعالا. اصلا آپ چاہتے ہیں، یہ آپ سے سوال ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کچھ افعال کا ارادہ کرتا ہے، کچھ افعال ناپسند ہیں اسے،
یعنی کہ بندگان انجام دیں کچھ افعال کو انجام نہ دیں اپنے ارادے کے ساتھ. فرماتے ہیں کہ خود اس پر دلیل کیا ہے کہ اللہ چاہتا ہے اپنے بندگان سے کچھ افعال کو اور اللہ پسند نہیں کرتا اپنے بندگان سے کچھ افعال کو. اس مطلب پر دلیل کیا ہے آپ کی؟ جواب اس کا یوں ہے کہ الدلیل علی ذلک انہ تعالی امرہم بالطاعۃ. اللہ تبارک و تعالی، بلکہ اس کے لیے ایک مختصر سا مقدمہ بیان کر دیں، یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو خلق کیا. انسان کا خلق کرنا بیہودہ، فضول اور لغو نہیں ہے، حتماً اور جزماً کسی مقصد کے لیے ہے. وہ مقصد کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ خود ہی بتائے گا کہ خلقت انسان کا مقصد، جس طرح قرآنی آیت ہے واضح ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن اور انس کو نہیں خلق کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. میری عبادت کریں بعض کے نزدیک ہے کہ یعنی تاکہ مجھے پہچان لے، یعبدون یعنی لیعرفون، تاکہ مجھے پہچان لیں، اور جب پہچانیں گے تو عبادت کریں گے. تو بہرحال علم کلام میں مختلف اہداف بیان کیے گئے ہیں خلقت کے لیے کہ اللہ نے انسان کو کیوں خلق کیا. بعض میں آیا ہے کہ اللہ نے خلق کیا تاکہ ثواب اور عقاب پیش کرے، عرضہ کرے. بعض میں یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کیا تاکہ انسان کمال تک پہنچ جائے. بعض میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کیا تاکہ اللہ کی معرفت حاصل کرے. بہرحال ان تمام کو اگر وہ کچھ مقاصد قریبہ ہوتے ہیں، کچھ مقاصد بعیدہ ہوتے ہیں، اس طرح ہم جمع بھی کر سکتے ہیں اور ان میں اختلاف نہیں ہے، ایک ہی مقصد کو بیان کرنے والے ہیں. لیکن وہ اقرب الموارد جو شے ہے اس کو، جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، مقصد اعلیٰ قرب الہی ہے. مقصد اعلیٰ انسان کی خلقت کا یہ ہے کہ اللہ کا تقرب حاصل کرے، کمال حاصل کرے. کمال انسان کا اسی میں ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک سے نزدیک تر ہو جائے. بس جب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہونا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو ضروری ہے وہ اعمال بھی ہونے چاہیے جو اللہ کے قرب کا سبب بنتے ہیں، اور ضروری ہے کہ کچھ ایسے افعال سے پرہیز کیا جائے جو اللہ کے قرب سے مانع ہوتے ہیں. اور بس نتیجتاً یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب کا راستہ بھی بیان کیا ہے، وہ افعال بھی بیان کیے ہیں کہ جو اللہ کے قرب کا وسیلہ بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں اور اللہ کے تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں. بس نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے افعال کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور بعض افعال کے انجام دینے سے نہیں کیا ہے. لذا بعض میں ہم کہیں گے اطاعت، بعض میں ہم کہیں گے معصیت. لہذا ہم یوں کہہ رہے ہیں جس طرح صاحب کتاب نے کہا الدلیل علی ذلک انہ تعالی امرہم، اللہ نے امر کیا ہے ان کو بالطاعت، کہ اللہ کی اطاعت کریں. کس طرح اطاعت کریں، کس افعال میں اطاعت کریں، وہ تفصیلی بحث ہے. فیکون مریدا لہا، پس اللہ اطاعت کا ارادہ تو کرنے والا ہے. ونہاہم عن المعصیت، اور اللہ نے معصیت سے روکا ہے. فیکون کارہا لہا، پس معصیت سے اللہ کراہت رکھتا ہے. معصیت اللہ کو پسند نہیں ہے، معصیت اللہ نہیں چاہتا. اذ الحکیم لا یأمر الا بما یرید، کیونکہ اللہ حکیم ہے. اور یہ بات دلائل قطعی اور برہان یقینی سے ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ حکیم ہے. اس کا کوئی فعل، اس کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے، چاہے ہم اس کی حکمت سے آگاہ رہیں یا آگاہ نہ رہیں. اذ الحکیم، چونکہ حکیم لا یأمر کبھی بھی حکم نہیں دیتا الا بما یرید، یعنی چاہتا ہے تو ارادہ کرتا ہے نا، چاہتا ہے تو حکم دیتا ہے. بغیر ارادے اور چاہت کے حکم دینا حکیم کی حکمت کے خلاف ہے. ولا ینہا، اللہ نہیں روکتا الا عما یکرہ، ہاں اس عمل سے روکے گا، اس عمل سے نہیں کرے گا جو اسے ناپسند ہوگی. بس جو عمل اسے ناپسند ہے اس سے روکے گا. فإن قیل، اب یہاں سے ایک دوسری بحث ہے. یہاں تک بحث ارادہ تھی جس کے بارے میں بیان کر چکے کہ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا ارادہ
صفت ذات میں سے ہے یا صفت فعل میں سے ہے. اگر اس کو علم کی طرف لوٹایا جائے تو یہ صفت ذات میں ہو جائے گی. اگر علم کی طرف نہ لوٹائے بلکہ ایجاد اور افعال کی طرف لوٹائیں تو اس وقت ہم اس کو صفت فعل کہیں گے. اور حق یہ ہے کہ روایات اہل بیت میں اسے صفت فعل کہا گیا ہے. یہاں سے ایک دوسری بحث ہے، وہ یہ ہے، یا دوسری اللہ کی صفت صفت تکلم ہے. صفت تکلم قدیم سے مورد اختلاف ہے کہ آیا یہ تکلم جو ہے یہ صفت ذات ہے یا صفت فعل ہے. ہم یہاں بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ تکلم اللہ کی صفت فعل ہے نہ صفت ذات. بعد یہاں سے بحث ہوگی کہ یہ تکلم، یہ کلام الہی جو ہے، یہ کلام الہی قدیم ہے یا حادث ہے. جس طرح قرآن کریم کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے مسلمانوں میں کہ آیا وہ قدیم ہے یا حادث. حق اور حقیقت یہ ہے کہ وہ حادث ہے، چونکہ حروف اور اصوات سے مرکب ہے. اس لیے ہم بعد میں وضاحت کریں گے اس کے لیے. اللہ کا متکلم ہونے کا مقصد یہ ہے کہ موجد ہونا. اللہ کا کلام، یہ جب کہتے ہیں کہ اللہ نے کلام کیا یعنی اللہ نے آواز کو ایجاد کیا، اللہ نے کلام کو ایجاد کیا. سوال یہ کہ آیا یہ تکلم کی صفت اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہاں، متکلمن موجد الحوادث متکلمن. عملہ سوال یہ ہے آیا خالق کائنات متکلم ہے یا نہیں؟ جواب متکلمن، ہاں متکلم ہے، لیکن یہ متکلم نہیں جس طرح ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں کہ ہماری زبان ہل رہی ہے، لب ہل رہے ہیں اور ہم تکلم کر رہے ہیں. نہیں، اللہ کے لیے اس طرح کی صفت ماننا، صفت تکلم کو اس طرح ماننا حقیقت میں یہ انکار کرنا ہے. حقیقت میں اللہ کو جسم و جسمانیت سے مبرہ نہ سمجھنا ہے. حقیقت میں اللہ کے لیے جسمانیت کا قائل ہونا ہے. بس متکلم ہے، یہ صفت ثابت ہے چونکہ صفت خبری ہے. اللہ نے خود خبر دی ہے اس کے لیے. لا بجارحۃ، نہ جارحہ کے ساتھ، بل بمعنی انہ تعالی یوجد حروفا واصواتا فی جسم من الاجسام. اللہ کے متکلم ہونے کا مقصد ہے کہ اللہ ایجاد کرتا ہے حروف اور اصوات کو اجسام میں سے کسی بھی جسم میں. یدل علی المعانی، وہ اصوات اور حروف یدل علی المعانی المطلوب لہ، جو دلالت کرتے ہیں ایسی معانی پر جو اللہ کے لیے مطلوب ہوتے ہیں. کما فعل فی الشجرۃ، جس طرح اللہ نے شجر اور درخت میں حضرت موسیٰ کے لیے آواز پیدا کی. حین خاطب موسیٰ علیہ السلام، جب موسیٰ سے خطاب کر رہے تھے تو درخت میں اللہ نے آواز کو پیدا کیا، اور حضرت وہ آواز مطلوب بھی تھی اللہ کے لیے. وہ حروف اور اصوات جن کو اللہ نے ایجاد کیا شجر میں، وہ اللہ کے لیے مقصود بھی تھے. اللہ چاہتا بھی تھا، ارادہ بھی کرتا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ ایجاد تو کرے لیکن مقصود نہ ہو، اس کے لیے یہ صحیح نہیں ہے. کما فعل فی الشجرۃ، جس طرح ایجاد کیا شجر میں اصوات اور حروف کو، اس وقت جب اللہ خطاب فرما رہے تھے موسیٰ علیہ السلام سے. فإن كان الدليل على أنه متكلم، دلیل کیا ہے کہ اللہ متکلم ہے؟ فالجواب الدلیل على ذلك الإجماع والقرآن. کہتے ہیں کہ یہاں دلیل عقلی کا سہارا نہیں لے رہے، برعکس دوسری پہلی صفات کے تمام صفات میں یہ صفت دلیل عقلی کے ذریعہ سہارا لے رہے تھے، لیکن یہاں کہتے ہیں کہ اجماع مسلمین قائم ہے اس بات پر کہ اللہ متکلم ہے. اور دوسرا ہے چونکہ یہ صفت، اس کو صفت خبری کہا جاتا ہے. صفات خبریہ کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ خود قرآن کریم یا کسی بھی اللہ کی حجت کی طرف سے وہ صفت اللہ کے لیے استعمال کی گئی ہو، چاہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات میں ہوں یا ان کے فرمائشات میں ہوں یا ان کے خلفاء و جانشین جو کہ 12 ہیں. اور حق اور حقیقت یہ ہے کہ امیر المومنین پہلا خلیفہ جانشین رسول اور خلیفۃ اللہ ہے، حجت اللہ ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں بعد میں گفتگو کی جائے گی.